آج کراچی میں کیا ہوا؟ جی بہت افسوسناک ہوا ہے. ہم نے وہاں پر ایک علامتی تقریب رکھی تھی. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ گرین لائن کا منصوبہ 2016 میں نواز شریف صاحب کی حکومت میں شروع ہوا اور یہ کراچی کے لیے پہلا میس ٹرانزٹ کا منصوبہ تھا اور وفاقی حکومت نے اس سے پہلے کسی صوبے میں ایسا منصوبہ نہیں بنایا. پنجاب میں ملتان، لاہور، پنڈی کے جو میٹرو منصوبے تھے وہ سارے صوبائی حکومت نے بنائے. تو یہ ہمارا ایک اسپیشل جیسچر تھا کہ کراچی جیسا جو بڑا شہر ہے جو ٹرانسپورٹ کے مسائل سے دوچار ہے اس کے لیے ہم یہ منصوبہ بنائیں. گرین لائن کے لیے فنڈنگ وفاقی حکومت جی وفاقی حکومت نے دی، 100% وفاقی حکومت نے دی. کتنا کام تھا جو فروری 2016 سے لے کر آپ کی 30 جون جب ہماری حکومت گئی ہے نا تو اس کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ تقریباً 90% لے ہو چکا تھا اور 2018 میرا خیال ہے فروری کی بات ہے، نواز شریف صاحب نے اس کے پورے روٹ کے اوپر ٹریول بھی کیا تھا. اس وقت وہ اگرچہ اتر چکے تھے لیکن ان کی ایک بڑی دلچسپی تھی اس منصوبے کے ساتھ. ٹریک بن گیا تھا لیکن بسیں نہیں آ سکی. جی بسیں نہیں آ سکی تھی اور دوسرے اس میں تھوڑا ڈیلے اس وجہ سے ہوا تھا کہ جو ابتدا میں اسکیم تھی وہ یہ تھی کہ وفاقی حکومت اس کا پورا فزیکل انفراسٹرکچر بنائے گی اور جو سندھ کی حکومت ہے وہ اس میں بسیں لے کر آئے گی. لیکن پھر اینڈ میں ٹورڈز اینڈ سندھ حکومت نے اس پہ جب پسو پیش کیا تو ہم نے فیصلہ کیا کہ بسیں بھی وفاقی حکومت لائے گی. اور اسی دوران پھر جب ہماری حکومت چلی گئی تو تحریک انصاف کی حکومت نے کم از کم میرے خیال ہے 4 نہیں تو 5 ڈیڈ لائنز دیں، جس میں یہ جو گورنر صاحب ہیں یہ بھی 2019 سے شروع ہوئے ہیں ان کی ڈیڈ لائنز، 2019 میں، 2020 میں، 2021 میں. بالآخر ہمیں خوشی ہے کہ یہ مکمل ہو رہا ہے. لیکن آپ نے جیسے ابھی ایک بڑی اہم بات کی، دیکھیے ملتان کا ایئرپورٹ جب افتتاح ہوا تو اس کا آغاز یوسف رضا گیلانی صاحب کے دور میں ہوا تھا اور نواز شریف صاحب جب وہاں پہ تشریف لے گئے افتتاح کرنے کے لیے انہوں نے خصوصی طور پہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو ساتھ بٹھایا. یہ ہوتی ہے سٹیٹسمین شپ. یہ تو آج آپ وہاں دیکھیے کہ جس طرح رینجرز کو انلیش کیا گیا ہے. کس نے کہا یہ کرنے؟ یہ وفاقی حکومت، رینجرز وفاقی حکومت کا ادارہ ہے اور وہاں پر ہمیں جو ہے دھکے دے کے ہم نے کوئی ایسی بات نہیں تھی، صرف یہ ہے کہ ایک اسٹیشن کے سامنے ہم نے اس کا علامتی افتتاح فٹ پاتھ کے اوپر کرنا تھا. میں وہاں موجود تھا اور وہ رینجرز کو ایسے ہم پر چھوڑا گیا کہ جیسے ہم کوئی خدا نہ خواستہ دہشت گرد ہیں. آپ ہاتھ دکھا رہے تھے کہ چوٹ لگی ہے. جی کیا ہوا وہاں پہ انہوں نے اسی تشدد میں میرے ہاتھ پہ چوٹ لگی، وہاں پہ خون اس سے بہا اور میں نے کہا چلیں اس منصوبے میں میرا لہو بھی شامل ہو گیا ہے. لیکن میرے علاوہ گورنر تھے سابق زبیر صاحب، سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب، ان کی بھی خوب یعنی کہ حجامت اوائڈ کیا جا سکتا تھا اس کام کو. تو یہ چیزیں پولیس کا کام آپ رینجر سے لے رہے ہیں. رینجر جن کا کام دہشت گردوں کو مارنا ہے وہ نہتے سیاسی کارکنوں کو مار رہے ہیں. یہ کس قسم کی گورننس ہے جس کے اوپر ہم اس ملک کو لے کے جا رہے ہیں؟ ہم ان اداروں کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں. ان اداروں کا یہ کام نہیں ہے کہ یہ کسی حکومت کے سیاسی مخالفین کو کچلنے کے لیے، مار پیٹ کرنے کے لیے استعمال ہوں. مجھے افسوس ہوا ہے، میں وزیر داخلہ رہا ہوں، یہ ادارے سول آرمڈ فورسز کہلاتے ہیں اور ان کی سربراہی فوج کا ایک سرونگ میجر جنرل کرتا ہے. تو ان اداروں کو اس طرح کے پولیٹیکل وینڈیٹاز کے لیے استعمال کرنا میرا خیال ہے کہ آج یہی وہ اس حکومت کے فیصلے ہیں جن سے قومی ادارے بھی عوام کے اندر بلا وجہ متنازع ہو رہے ہیں. ہم نے گورنر صاحب سے اس حوالے سے پوچھا تو ان کا خیال تھا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے پولیس والوں نے یا مقامی طور پر کوئی ایکشن کیا ہوگا، میں اس سے واقف نہیں ہوں. یہ تو گورنر ہیں یا وزیر اعظم کو کچھ نہیں پتا ہوتا کہ حکومت میں کیا ہو رہا ہے. یہی تو ان کا مسئلہ ہے نا. ان کو ٹی وی سے پتا چلتا ہے، روپیہ 20 روپے گر جاتا ہے کہتے ہیں ٹی وی پہ پتا چلا ہے، پیٹرول 10 روپے مہنگا ہو جاتا ہے کہتے ہیں ٹی وی سے پہ